نہ کوئی کوہ کن فریاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر. I am really thankful to Muhammad Shafi who described his words for his teachers. Big hands for Muhammad Shafi. ایک وقت تھا جب ہر طرف جہالت کا دور تھا. لوگ ایک دوسروں کے خون کے پیاسے تھے. قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور جنگل کے قانون جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسا معاملہ تھا. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کا آخری پیغام بصورت کتاب انقلاب نازل ہوا. چشم فلک نے دیکھا کہ خون کے پیاسے بھائی بنے، جنگل کے قانون کے سناور، السن بالسن والعین بالعین والانف بالانف کے پابند ہوئے. راہزن راہبر بنے اور تخریب کار معمار ملت ثابت ہوئے. یہ برکات اور انقلاب پیغمبر آخر الزمان کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب انقلاب کے مرہون منت ہیں. اب میں حفظ کلاس سے رضا اللہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. Kindly big hand for رضا اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، صدر گرامی قدر اور حاضرین ذی وقار، میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کتاب انقلاب. جناب والا، آج سے 14 صدیاں پہلے کا منظر ہے. خطہ عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. خطہ عرب ہی کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا. اور پھر یکا یک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا. کیسی سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا. وہ آفتاب جو مدتوں غار ہرا کی خلوتوں کو جگمگاتا رہا، اور پھر اس شان سے کوہ فاران پر ذو فگن ہوا کہ زمانہ پکار اٹھا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کبر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جناب صدر، یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا، 30 پاروں پر مشتمل کتاب انقلاب. وہ کتاب انقلاب جو حضور کی معرفت زمانے کو عطا ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے. وہ قرآن جو خود معجزہ ہے اور جو اس کے کلزم نور میں غواصی کرے وہ معجزہ نما بن جاتا ہے. وہ کتاب انقلاب کہ جس سے بوٹنے والی کرنیں ذروں کو آفتاب اور خزف ریزوں کو ماہتاب بناتی ہیں. جناب صدر، کتاب انقلاب سے انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک داعی انقلاب کی ضرورت تھی. یہ داعی انقلاب ذات مصطفیٰ تھی جو کتاب انقلاب کے خد و خال میں اس طرح ڈل گئی کہ قرآن ناطق کہلائی. یہ قرآن ناطق اس قدر جامع اور اکمل تھا کہ اس کے خالق نے اسے سب سے بڑا نمونہ عمل قرار دے دیا. خالق کائنات نے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین فرما کر اس کتاب انقلاب کی ہمہ گیری اور جامعیت کا اعلان فرما دیا. جناب صدر، ایک طرف کتاب انقلاب تھی اور دوسری طرف داعی انقلاب کا کردار. جو بھی دامان رسول سے وابستہ ہوا، قرآن کے سانچے میں ڈل گیا، عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگے، حق کی پہچان ہوئی اور باطل سرنگوں ہو گیا. صدیوں کے میخان خمخانہ وحدت کے طلبگار بن گئے. عزتوں سے کھیلنے والے، عصمتوں کے نگہبان اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے. وحشتوں پر بریت کے علمبردار اور اپنے وجود سے نہ آشنا قرآن کی عظمتوں کے پاسدار بن گئے. غرض تہذیب ہے کبری تمدن پر
پر شباب آیا، غرض تہذیب حق ابری تمدن پر شباب آیا، خدا بندے جہاں کے لطف و رحمت کا صحاب آیا، فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا، کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا۔ سامعین مکرم، آج ہمارا عہد حال اور مستقبل اسی کتاب انقلاب کی برکات حاصل کرنے کے لیے سسک رہا ہے۔ یہ کتاب انقلاب صحیفہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، آئین ریاست بھی ہے، دستور سیاست بھی ہے، رہبر ملت بھی ہے، رہنما مذہب بھی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دلوں کے دریچوں کو کھول دیں تاکہ صحیفہ نور کی کرنیں ہمارے ظاہر و باطن کو جگمگا دے۔ یوں الجھتا نہ مسلمان سے مسلمان کوئی، یوں الجھتا نہ مسلمان سے مسلمان کوئی، گر مسلمان حقیقت میں مسلمان ہوتا، یہ فسادات کے طوفان نہ اٹھتے ہرگز تو اگر واقف دستور قرآن ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔